اقبال کے حضور، یہ کتاب سید نذیر نیازی نے لکھی، جو پہلا حصہ ہے وہ 1938 میں لکھا تھا۔ اس کتاب میں کچھ نشستیں اور کچھ گفتگویں جو ہم نے اقبال سے کی، کتاب میں کچھ گفتگویں اور کچھ نشستیں جو کہ اقبال کے ساتھ ان کی ہوئی تھیں جب وہ علالت میں تھے۔ علامہ فرماتے کہ قوم کا کیا حال ہے، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کیسی جا رہی ہے، علماء دین کیا کر رہے ہیں، صوفیاء عالم کس عالم میں ہیں، اہل دانش کیا سوچتے ہیں، ملک کس مرحلے سے گزر رہا ہے، بین الاقوامی دنیا کی کیا حال ہے۔ مسلمانوں کا ماضی ان کے سامنے تھا، حال ان کے آگے تھا، لیکن ان کی حقیقت بین نگاہیں جب ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کا رخ کرتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے نفس انسانی کے جملہ احوال حتیٰ کہ تاریخ عالم میں ان کا اظہار جس طرح ہوا، ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، ان کی چشم بصیرت پہ ایسے ہی روشن جیسے روزمرہ کے واقعات۔ عالم اسلام دشمنوں کے نرغے گرفت اور قبضے میں ہے، ہمارا وجود ملی ہر کہیں مجروح ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اس پر صدیوں کا زوال و انحطاط، جمود اور محکومی، نہ غیرت ہے، نہ حمیت، نہ عزائم اور مقاصد، نہ اس نصب العین کی جد و جہد جس کے لیے امت کی تشکیل ہوئی، نہ اس کا شعور، نہ نور باطن، نہ دیدہ کہ مصاف زندگی میں با امید و اعتماد آگے بڑھیں۔ حالانکہ باوجود نفاق و شقاق، جہالت اور تعصب کے جس میں دنیا اسلام مبتلا ہے، ہم اس نور ہدایت کی کوئی نہ کوئی جھلک جو عبارت ہے توحید و رسالت سے آج بھی کہیں نہ کہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اضطراب اور بے چینی تھی اور امت کے لیے شب و روز دل سوزی، جس میں باوجود درد و کرب اور شدت و عوارض کے علامہ رہ رہ کر اسلام اور مسلمانوں کا ذکر چھیڑتے، رہ رہ کر کسی خیال میں ڈوب جاتے، دفتن خاموشی اختیار کر لیتے جیسے کوئی خاص کیفیت طاری ہو، بے قراری کے سے عالم میں اٹھتے بیٹھتے، یا اللہ کا ورد کرتے، عشق رسول کی والہانہ کیفیتوں میں اشبار رہتے۔ چشم فلک نے ایک نہیں کئی انقلاب دیکھے، دنیا بدلی، انسان بدل گئے، زمانے نے کروٹ لی، ایک دور ختم ہوا، دوسرے نے قدم رکھا۔ علامہ اقبال بیمار تھے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، میں اس دروازے کو دیکھتا تھا، یہ کمرہ، یہ خوابگاہ، گزری ہوئی صحبتیں، نشستیں اور گفتگویں۔ اقبال ذہن بیدار، طبیعت شگفتہ، وہی پلنگ اور وہی اس کے پاس رکھی ہوئی تپائی، وہی سرہانے کی الماری، مگر کتابوں سے خالی کہ اسلامیہ کالج کی نظر کر دی گئی تھیں۔ علامہ مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے اتحاد کی کوئی صورت تھی تو یہ کہ ان کا شعور ملی اور احساس جمعیت مضبوط ہو۔ دو خطرے تھے جن کا اس سلسلے میں سدباب ضروری تھا، ایک بیرونی یعنی لادین سیاست کا، وہ ریلا جو مغربی تہذیب کے اثر و نفوذ کی بدولت بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے، اور جس کی روک تھام نہ کی جاتی تو ڈر تھا کہ آزادی، اتحاد، وطنیت اور قومیت کے بظاہر بلند بانگ مگر بیرو تصورات کا فریب انہیں اپنے اس موقف سے کہ اسلام بجائے خود ایک مدار سیاست ہے منحرف نہ کر دے۔ دوسرا اندرونی، اور وہ مسلمانوں کا ذہنی خلفشار کے صدیوں کے استبداد اور فرقہ آرائی نے انہیں یہ سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ اسلام عبارت ہے جس نظام اجتماع و عمران سے، اس میں ہماری اطاعت کا محور کیا ہے۔ مغرب کا انسان اگر اطمینان قلب سے محروم ہے تو ہمارے ہاں بھی اس کی تقلید نے دلوں کا سکون اور قرار چھین لیا ہے۔ ایک دور وفاداری تھا، اس دور میں بھی قوم کا وجود ان افراد سے خالی نہیں تھا جو دل سے حکومت کے وفادار تھے۔ ان کے دل میں مسلمانوں کا درد تھا اور وہ سچے دل سے ملت کے خیر خواہ بھی تھے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں
ذکر آیا، فرمایا عام خیال یہ ہے کہ وفاداری ان کی گھٹی میں پڑی تھی۔ یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، مگر وہ کرتے بھی تو کیا؟ وہ برطانوی حکومت کے ممنون احسان تھے، انہیں جو کچھ ملا سرکار انگریزی سے ملا، لہٰذا انگریزوں سے ان کے حسن ظن اور انگریزی حکومت سے وفاداری کی ایک وجہ ان کا جذبہ تشکر بھی تھا، یہ نہیں کہ وہ غلامی اور محکومی پر رضامند تھے جیسا کہ ارباب سیاست عام طور پہ سمجھتے ہیں۔ سید احمد نیازی سوچنے لگے کہ 1858 کے ہنگامہ خونین کے بعد جب مسلمانوں کا مستقبل نہ صرف مخدوش بلکہ تاریک نظر آ رہا تھا، سر سید مرحوم کی قیادت ان کے آڑے آئی۔ 1857 سے پہلے ان کے خیالات کچھ بھی ہوں، 1857 کے بعد حالات جس تیزی سے بگڑے ان سے سر سید کے دل و دماغ میں ایک انقلاب رونما ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ 1857 کے حادثہ المیہ کی ساری ذمہ داری انگریزوں پر عائد ہوتی ہے، جیسے یہ کہ انہوں نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو فساد اور قیام امن کے لیے نہیں بلکہ فساد اور بد امنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے غلبہ و تسلط کے لیے۔ سر سید کا خیال تھا کہ سیاست اور جہاں بانی کی روح ہے، معاشرے کی حفاظت اور انسانی قدروں کا احترام، یہ نہیں کہ اگر ہمیں کسی قوم پر اقتدار حاصل ہے یا طاقت اور دولت سے بہرا ملا ہے تو حاکم اور محکوم اور آقا اور غلام کا امتیاز پیدا کریں۔ اصول تعلیم بھی مسلمانوں کے ذہنی بیداری میں ایک ضروری مرحلہ، لیکن ہوا یہ اور سر سید کے خلاف منشا کہ اطاعت نے وفاداری، لہذا محکومیت اور تعلیم نے انگریز بت بالفاظ دیگر مغربیت کا راستہ اختیار کیا۔ میری باتیں سنی تو فرمایا سر سید کی ذات بڑی بلند تھی، بڑی ہمگیر، افسوس ہے مسلمانوں کو پھر ویسا کوئی رہنما نہیں ملا۔ اقبال نے کہا غلامی اور محکومی بہت بڑی لعنت ہے، حکومت اور اقتدار ایک سحر ہے جس سے محکوموں کے دل و دماغ معوف ہو جاتے ہیں۔ علی گڑھ کی کتنی بڑی خوبی ہے کہ اس نے ہمارے دل و دماغ کو محفوظ رکھا، یا پھر یوں کہنا چاہیے کہ اسلام میں زندگی کی بے پناہ قوت ہے۔ یہ قوت علی گڑھ میں بھی کار فرما تھی، لہٰذا باوجود مغربی تعلیم کے مسلمانوں کا جذبہ ملی قائم اور برقرار رہا۔ اقبال نے فرمایا انسان جب کسی تہذیب سے متاثر ہوتا ہے تو اس کی اچھی بری سب باتیں اختیار کر لیتا ہے۔ مغربی تہذیب کی نقالی اور اس کے ظاہری اور سطحی پہلوؤں کی دلکشی بجائے خود ایک مصیبت تھی۔ مغربی تعلیم نے ہمارے لیے اور بھی فتنے پیدا کر دیے۔ میں نے اقبال سے پوچھا کہ نیچے کے ذہن میں جماعت کا کوئی تصور بھی تھا یا نہیں؟ فرمایا یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے عرض کیا یوں کہ نیچے کا بنیادی تصور ہے فوق البشر، جس سے خیال ہوتا ہے اس کی تمام تر توجہ فرد پر تھی، وہ ارادہ برائے طاقت کا قائل ہے، لہٰذا طاقت کا پرستار، طاقت ہی کی پرستش میں ول ٹو پاور نے فوق البشر کا تصور قائم کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اور ذات انسانی کے بارے میں ہم جو تصور بھی قائم کریں گے اس میں ہمارا ذہن فرد ہی پر مرکوز ہوگا، خواہ اس تصور کی نوعیت کچھ بھی ہو، محدود یا فرد اور جماعت دونوں پر حاوی، اس لیے کہ جماعت کی ترکیب افراد ہی سے ہوتی ہے، افراد ہی کسی تصور کی بنا پر جماعت کی طرح ڈھلتے ہیں۔ لیکن نیچے تو ہمیشہ فرد ہی سے خطاب کرتا ہے، جیسے اس کے سامنے صرف فرد ہی کی ذات ہو، فرد ہی کی شخصیت، تقدیر اور مستقبل۔ ارشاد ہوا تم نے اپنی بات پوری نہیں کی۔ میں نے کہا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیچے نے جماعت کا بہت کم ذکر کیا ہے۔ اقبال نے فرمایا تمہارا خیال صحیح ہے۔ فرمایا جبھی تو اس کے تابعین نے اس باب میں الگ الگ رائے قائم کی ہیں،
لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نیچے کی طبیعت پر انفرادیت پسندی ہی کا غلبہ تھا۔ اس کی ہمشیرہ نے بھی تو یہی لکھا ہے کہ اسے ایرانیوں کا یہ عقیدہ کہ ہر صدی میں ایک مجدد کا ظہور ہوتا ہے، زرتشت کا بڑا قائل تھا۔ وہ اس کا ذکر بڑے ذوق و شوق سے کرتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو اس کا ہیرو ٹھہراتا تھا۔ خیر و شر کا نہ صحیح انسان کی تقدیر اور مستقبل کا۔ وہ کہتا ہے زندگی نام ہے اس مسلسل آویزش کا جس میں ہماری کامیابی کا دار و مدار وہ ذی قوت اور صحت مند ہستیاں جو اعلیٰ زندگی کا نمونہ ہیں۔ ممکن ہے وہ اپنے آپ کو مجدد ہی سمجھتا ہو ان معنوں میں کہ نیچے مغرب کی مسیحی دنیا سے بیزار تھا۔ اس کا خیال تھا مسیحیت نے انسان کو ضعیف اور بے بسی پر راضی کر رکھا ہے۔ اقبال نے فرمایا دین ہی تو فطرت انسانی کا محافظ اور صورتگر ہے۔ مولانا نے سوال کیا عرب کیا سارے عالم اسلام کی حالت افسوسناک ہے؟ دین کا فہم کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ہمارے اور اسلامی دنیا میں باہم ربط و ضبط کا کوئی ذریعہ باقی رہ گیا ہے تو حج، لیکن حج کی حیثیت بھی کیا ہے؟ ایک بے روح رسم و رواج یا زیادہ سے زیادہ ایک روحانی فریضہ؟ بلکہ سچ پوچھئے تو بعض صورتوں میں محض تجارات۔ عرب سنبھل گئے تو اسلام کی حقیقی روح بھی جو طرح طرح کے اثرات سے دب رہی ہے پھر سے بیدار ہو جائے گی، اور مسلمان خود ہی اسی راستے پہ لوٹ آئیں گے جس سے مدت ہوئی وہ بھٹک گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج شریعت کی ظاہری اور سطحی پابندی بے نتیجہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی حیثیت بھی محض مغز سے خالی۔ وقت آنے دیجئے اس کے اندر بھی حقیقی معنی پیدا ہو جائیں گے۔ اقبال نے فرمایا عرب اور عجم دونوں ہمارے ماضی کے تار و پود ہیں۔ ہم عرب کو نظر انداز کر سکتے ہیں نہ عجم کو۔ ہمیں چاہیے ماضی کی تنقید میں مستقبل کو فراموش نہ کریں۔ اقبال نے کہا یوں دیکھنے میں مسلمانوں کی حالت بڑی پست ہے۔ انہیں نہ حال کا شعور ہے، نہ ماضی کی خبر، نہ یہ کہ مستقبل کو ہم سے کس قسم کے عمل کی طلب ہے۔ اقبال نے فرمایا عالم اسلام کے حالات بدل رہے ہیں، یوں بھی مسلمانوں میں اعلیٰ صلاحیتوں کی کمی نہیں۔ اسلام سے بھی ان کا رشتہ بہرحال قائم ہے۔ ان کی اصل ضرورت ہے قیادت۔ صحیح قیادت میسر آ جائے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا مجھے تو مسلمانوں کے مستقبل سے قطعاً مایوسی نہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہے تو قیادت۔ ہمارے دعوے اور ہمارے اقدامات ہی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس امر کا ثبوت ہے کہ ہم میں ہر طرح کے استعداد موجود ہیں، نہیں موجود تو قیادت۔ نے کہا مجھے تو یوں نظر آتا ہے کہ ہم میں سے کوئی صاحب ایمان اٹھ کھڑا ہوگا اور اس کا خلوص اور دیانت ساری قوم کو ایک مرکز پہ جمع کر دے گی۔ ارشاد ہوا یہ محض خیالی ہی خیال نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پھر اقبال نے کہا ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے اور وہ اتحاد۔ مسلمان متحد ہو گئے تو ان کی جداگانہ قومیت تسلیم کر لی جائے گی۔ جداگانہ قومیت تسلیم کر لی گئی تو ہم آزادی سے اپنا مستقبل تعمیر کر سکیں گے۔ کیا اسلامی ریاست قائم ہوگی؟ کیوں نہیں، بشرط یہ کہ ہم اپنا اتحاد قائم رکھیں اور اس دعوے سے دستبردار نہ ہوں کہ ہندوستان میں ایک نہیں کئی قومیں بستی ہیں۔ ہندوستان بھی محض ایک جغرافی اصطلاح ہے اور اس کا اتحاد بیرونی حملوں سے خطرے کا نتیجہ ہے۔ اسلام بھی مذہب نہیں کہ اس کی تعبیر مذہب کے عام معنوں میں کی جائے۔ اس طرح اس کا تعلق صرف فرد کی ذات سے ہے۔ اسلام ایک نظام مدنیت بھی ہے جس کی نفی اسلام کی نفی ہے۔ ہم اس نظام مدنیت سے انحراف نہیں کر سکتے۔ یہی نظام مدنیت ہماری جداگانہ قومیت کا راز ہے۔ انگریز تو اس نقطے کو سمجھتا ہے، ہندو اسے سمجھنا نہیں چاہتا۔ علامہ اقبال کہنے لگے
لیکن تم بھولتے ہو، اول تو کانگریس کا یہ اعلان بجائے خود وضاحت طلب ہے۔ کانگریس کا موقف تو یہ ہے کہ ہندوستان ایک جغرافیائی وحدت ہے، لہٰذا اس میں بسنے والے ایک قوم، مذہب، افراد کا ذاتی معاملہ ہے۔ سیاست سے بے تعلق کانگریس کیسے گوارا کرے گی کہ حصول آزادی کے بعد وہ اس وحدت سے دستکش ہو جائے جس پر آج اسے اصرار ہے اور جس کی بنا پر وہ مسلمانوں کے جداگانہ ملی وجود سے انکار کر رہی ہے۔ پھر صوبوں سے کانگریس کا مطلب صوبے ہیں، نہ کہ با اعتبار مذہب ان کی الگ الگ آبادی کے مذہب کی بنا پہ اس کا ایک حصہ دوسرے سے الگ ہو جائے، یا کسی ایسے نظام مدنیت کے نفاذ کا مطالبہ کرے جس سے دوسرے کو اختلاف ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن مجید قلب کے راستے سے بھی شعور میں داخل ہوتا ہے اور دماغ کی راہ سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ نبوت سے مقصود ہے فرد کی تربیت ذات اور فرد اور جماعت کی رہنمائی۔ اقبال نے کہا، یقین نہیں تو عمل بھی نہیں، نہ آرزو نہ ولولہ نہ جدوجہد۔ فرمایا شعور نبوت کو تو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں زمانے کی ساری وسعتیں سمٹ کر ایک نقطے پر آ جاتی ہیں، ماضی و حال اور مستقبل کا امتیاز قائم نہیں رہتا۔ لہٰذا ہمارے لیے جو بات آنے والی ہوتی ہے، شعور نبوت کو پہلے ہی سے اس کا علم ہوتا ہے، اس طرح جیسے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حقیقت اور ہر صداقت کو اپنے سامنے عیاں دیکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے وحی الہی میں ان کا یقین کامل کی۔ لہٰذا جس علم کا سرچشمہ ہے وحی الہی، اس میں یقین ہی یقین ہو۔ فلسفہ نام ہے انسان کی دماغی کاوشوں کا، لیکن یہ کاوشیں آخر انسانی ہیں، ان میں یقین کا رنگ پیدا نہیں ہو سکتا، بالخصوص وہ یقین جسے ہم علم الیقین، حق الیقین اور عین الیقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ فکر میں یقین کا رنگ پیدا ہوگا تو وحی الہی کی بدولت کہ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھیے۔ میرے اور نیچے کے نقطۂ نظر میں بنیادی فرق ہے۔ نیچے کی طبیعت پر مادیت پسندی کا غلبہ تھا، اس نے ہستی باری تعالیٰ کا انکار کیا، اور اس انکار سے خودی کا انکار لازم ٹھہرا۔ وہ خودی کا منکر ہے، خودی اس کے نزدیک کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا فاق البشر بھی قدیم یونانی سورماؤں کا نمونہ ہے، وہ ہمیشہ کسی آنے والے کا خواب دیکھتا ہے۔ یہ مجوسی خیالات کا اثر ہے۔ نیچے کی ساری خوبی ذات انسانی کے لیے اس کے ذوق و شوق، اس کے سوز و ساز اور جذب و گداز میں ہے۔ افسوس ہے اسے کوئی مرد کامل نہ ملا۔ تصوف بھی اب چند رسمی باتوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ صوفیہ خود بھی نہیں جانتے انہیں ماضی سے کیا ورثے میں ملا۔ خیال تو ایک ہی ہوتا ہے، مگر زمانہ ہے کہ اپنے اپنے ذوق حیات اور احوال کے مطابق اسے مختلف شکلوں میں پیش کرتا ہے۔ ہمیں اس نقطے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا خودی ہے یا نہیں ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جسے ہر تہذیب اور ہر مذہب نے چھیڑا۔ اثبات ہے تو اس کی کوئی شکل ہوگی، نفی ہے تو کوئی شکل۔ یہی معاملہ نیچے کا ہے، اس نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ علامہ کہنے لگے، قانون وراثت ہی کو دیکھ لو، اس میں بھی دولت کی تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، اقارب، دوستوں اور نادروں سب کا لحاظ رہا ہے۔ کہنے لگے دولت اور طاقت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسلام نے اس امر کی پیش بندی نہایت خوبی سے کی کہ دولت حصول طاقت کا ذریعہ نہ بنے، اور پھر طاقت کو بھی رد نہیں کیا جائے، نہ دوسرے مذاہب کی طرح اسے مذموم ٹھہرایا جائے۔ طاقت کی روح ہے جہاد، مگر جہاد کے لیے بھی جو احکام واضح ہوئے اور ان کی مقصود و مدہ کی تعین اس طرح کی گئی ہے
کہ جو الارض کے بجائے جہاد الصلح آچی کا ذریعہ بن گیا کہ ہمارے سامنے دو ہی نظام ہیں، اشتراکیت اور سرمایہ داری۔ دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں، ایک دوسرے کی ضد۔ اسلام بظاہر دونوں کے خلاف ہے، گویا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اس میں شاید دونوں کی گنجائش ہے، حالانکہ یہ دونوں نظام باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ مختلف ہر منزل ہستی کی رسم و راہ ہے، آخرت بھی زندگانی کی ایک جولان گاہ ہے۔ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا ہے، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں۔ عدم ناآشنائی اور آخرت بھی زندگی کی ایک جولان گاہ ہے سے مطلب وہی خودی کی بقا اور تسلسل ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خودی تربیت یافتہ ہو یا غیر تربیت یافتہ، ہر حالت میں خودی ہی رہے گی۔ اس کا جوہر ہے یکتائی۔ ہر خودی اپنی جگہ پر یکتا ہے، ہر خودی کا ایک تشخص اور ایک انفرادیت ہے کہ جب تک قائم ہے خودی قائم ہے، ورنہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ نہ خودی کسی دوسری خودی میں مدغم ہو سکتی ہے، نہ اس کا ظہور کسی دوسری خودی کے طور پہ ہوگا۔ اگر خودی کی تربیت نہیں ہوئی تو کہنا یہ چاہیے کہ اس کا مستقبل مخدوش ہے۔ یہ نہیں کہ ایسی خودی کسی کمتر خودی میں منتقل ہو جائے گی، بلکہ ڈر ہے فنا ہو جائے گی۔ حقیقت کچھ بھی ہو، خودی جو منزلیں طے کر چکی ہے کبھی واپس نہیں آئے گی، نہ اس کے لیے ان کی طرف لوٹنا ممکن۔ قطرہ بحر میں گم ہو کر اپنی ہستی کھو دے، لیکن مایا کا ظہور چونکہ عالم موجودات اور زمان و مکان کے ایک لامتناہی سلسلے میں ہو رہا ہے، لہٰذا سنسار چکر اور تناسب کا اسباب ضروری ٹھہرا۔ زمانے کی حرکت دوری ہے، اس میں ایک نہیں کئی جگ ہیں۔ فرمایا خودی کے لیے شاید کوئی جسد ناگزیر ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ہمیں جسد کی بربادی کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ ضروری کیا ہے اور غیر ضروری کیا؟ یہ ارشاد بڑا معنی خیز ہے، بلکہ ایک راز۔ خودی کا تجربہ ہمیں بطور ایک مرکز محسوسات و مدارات ہی کے ہوتا ہے، وہ ایک نقطہ شعور ہے، لیکن اس کا ایک مادی حوالہ بھی ہے، یعنی جسم۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیات بعد الموت پر بھی کیا کسی مادی حسی حوالے یعنی پیکر کی ضرورت ہے؟ لیکن پیکر تو خود ہی ایک شان کا تقاضا ہے، عمل۔ لہٰذا اگر ایمان اور عمل دونوں پہلوؤں سے انبیاء علیہ السلام کی پیروی ہوتی رہے تو ظاہر ہے زندگی میں وہ صلاحیت، وہ درستگی اور استحکام پیدا ہو جائے گا جو خودی کو مطلوب ہے۔ بخشش وہ چیز ہے جسے غیرت قبول نہیں کرتی، غیرت فگر مگر کر نہ سکی اس کو قبول۔ جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ، ایک طرف فقر ہے کہ دنیا کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، دوسری جانب دنیا کے اس کی طلب میں ہر اصول اور ہر قانون بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ ویسے لاہور میں جواہر لال نہرو کا علامہ اقبال سے ملاقات کا خاصا چرچا تھا، لیکن جیسا کہ بعد کے واقعات اور بالخصوص حصول آزادی پر پنڈت جی کے اقتدار سے ثابت ہو گیا کہ وہ زبان سے کچھ بھی کہیں، کیسے بھی سلطان دشمن، اشتراکیت پسند، انسان دوست اور بے تعصب سیاستدان بننے کی کوشش کریں، یہ کہیں کہ ان کا نقطہ نظر بین الاقوامی ہے، وہ ہر بات کو عملی اور واقعی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بڑے مستند اور بڑے تنگ نظر برہمن تھے، بقول حضرت علامہ۔ میرا کہنا تو یہ تھا کہ پنڈت نہرو کی نظر حقائق پر نہیں جیسے کہ ایک سیاستدان کی ہونی چاہیے، وہ جذبات کی رو میں بہہ رہے ہیں، لیکن یہ عمل سیاست کے منافی ہے۔ برعکس اس کے جناح سیاستدان ہیں، ان کا مزاج قانونی ہے اور وہ خوب سمجھتے ہیں ہندوستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، یہ بھی کہ ہندوؤں اور انگریزوں میں جو کشمکش جاری ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے۔
وہ یہ نہیں کر رہے کہ حب الوطنی کے جوش میں واقعات سے آنکھیں بند کر لیں، وہی تو حقیقت میں محب الوطن ہیں۔ میں نے عرض کی ایجیٹیشن ہو سکے تو بہت ممکن ہے مسجد ہی مل جائے۔ اقبال نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن ضرورت بہرحال ایجیٹیشن کی ہے، اس امر کی کہ مسلمان ایجیٹیشن کرنا سیکھیں۔ علامہ نے کہا یہ جو کچھ ہے حکومت کی ہیلہ سازی ہے۔ حکومت کی ہیلہ سازیوں کا کیا کہنا؟ بسمارک نے ایک جھوٹی خبر دے کر فرانس اور جرمنی میں جنگ چھیڑ دی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ایک جھوٹ سے جرمن قوم متحد ہو جائے تو اس میں کیا گناہ ہے، مگر لوگ تھے کہ اس کے محل کے ارد گرد جمع ہو گئے اور دستور کا مطالبہ کرتے۔ بسمارک نے جب یہ دیکھا تو ایک روز تنگ آ کر کہنے لگا، احمقو، میں تمہیں سلطنت دے رہا ہوں، تم دستور دستور چلاتے ہو۔ اقبال نے فرمایا ٹھیک ہے، روحانی اعتبار سے دنیا کی حالت کبھی ایسی پست نہیں تھی جیسی اب ہے۔ تاریخ سے اتنا تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ بعض قومیں اور ملکوں پر اخلاق کی موت طاری رہی، لیکن بحیثیت مجموعی آج کا انسان کہیں زیادہ گر گیا ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں ہی کو دیکھ لو، دنیا کا کوئی عیب نہیں جو ان میں موجود نہ ہو، ہماری اخلاقی پستی کیسی افسوسناک ہے۔ علامہ کی نظر ہمیشہ حقائق پر رہی، لیکن عالم اسلام کے اس اخلاقی زوال کے باوجود جس کی طرف وہ اشارہ فرما رہے تھے انہیں یہ بھی معلوم تھا اس کے اسباب و علل کیا ہیں، اور اس لیے مداوع کیا، لہٰذا وہ اپنی کشت ویراں سے نا امید بھی نہیں تھے۔ وہ خوب جانتے تھے مسلمانوں کے سینے میں دل ہے اور یہ دل عشق کی طرف سے خالی نہیں۔ پھر ارشاد ہوا اب زمانہ قرآن مجید کے مطالعے کا ہے، مسلمانوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو خود ہی سمجھ لیں گے ان کی اصلاح کی کیا صورت ہے اور انہیں اپنی زندگی صحیح کرنے کے لیے کون سے صحیح قدم اٹھانے چاہیے۔ فرمایا قوموں میں تبدیلیاں دفتن نہیں بلکہ چپ چاپ اور بتدریج رونما ہوا کرتی ہیں، یہ ایک عمل ہے جو آپ ہی آپ شروع ہوتا ہے اور آپ ہی آپ جاری رہتا ہے۔ اقبال نے فرمایا لیکن مسلمان کچھ کرے بھی، مسلمان کچھ کرتے بھی تو نہیں، وہ سمجھتے ہیں انگریز ہندوستان سے ہرگز نہیں جائیں گے، لہٰذا اس قسم کی تجویزوں سے کیا حاصل؟ میں نے عرض کی کہ ہٹلر کا یہ کہنا ہے کہ مشرقی نسلوں میں عزم و ہمت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے ظاہر تو کچھ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے، مشرق پر صدیوں سے انحطاط طاری ہے، لیکن یہ بات ہے غلط، ترک، عرب، افغان نسلاً اہل جرمنی سے کہیں بہتر ہیں۔ اقبال نے فرمایا اسلام اس سلسلے میں عملاً قدم اٹھا چکا ہے، ہمیں اسلامی طریق زندگی اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام کی نظر فرد کے ذاتی شرف پر ہے، حسب و نسب پر نہیں، نسل اور رنگ کا اختلاف کوئی عیب کی بات نہیں، قرآن پاک نے اس کا شمار آیات الہیہ میں کیا ہے۔ اسلام قید و وطن سے آزاد ہے، اس کا مقصد ہے ایک ایسے انسانی معاشرے کی تشکیل جو مختلف نسلوں اور قوموں کو باہم جمع کرتے ہوئے ایک ایسی امت تیار کرے جس کا اپنا ایک مخصوص شعور ذات۔ علامہ اقبال بار بار فرماتے افسوس ہے ایک تو اس فریق پر جو برسر اقتدار ہے اور جس نے مسجد کو گرتے ہوئے دیکھا اور چپ چاپ خانہ خدا کی بے حرمتی برداشت کی، مگر پھر جب مسلمانوں کی غیرت ملی نے جوش مارا تو اس نے بھی بتقاضائے مصلحت محسوس کیا کہ انہدام مسجد پر احتجاج لازم ہے اور عدالت کا دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کر عرض کیا خودی کے استحکام میں کیا خودی کا احساس بھی ضروری ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اگر ایسا ہے تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جن کو خودی کا احساس ہے، نہ اس کے استحکام کا، اور عدم استحکام سے مطلب۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ ہم ابتدائی انسان کے بارے میں کیا رائے قائم کریں یا ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں جو خودی کے قائل نہیں، مثلاً ہمارا مادیت پرست یا یہی دنیا دار طبقہ جو حیات دنیاوی میں اس طرح کھو گیا ہے کہ ان حقائق کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ پھر علامہ اقبال نے کہا بے شک، پھر ذرا سکوت کے بعد فرمایا تمہاری نظر اس حقیقت پہ ہونی چاہیے
کہ دنیا میں کوئی شے نہیں ہے جسے حفظ ذات کی خواہش نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ اس خواہش کا اظہار شعور ذات کے مختلف مراحل پہ کس طرح ہوتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس سے یہاں بحث نہیں۔ حفظ ذات کی خواہش بہرحال اتنی ہی عام ہے جتنی انسانیت بلکہ زندگی، لہٰذا بقائے دوام کا امکان ہر شخص کے لیے موجود ہے۔ اسلام عبارت ہے فطرت اللہ سے۔ میں ابھی کچھ عرض نہیں کرنے پایا تھا کہ حضرت علامہ نے پاس ہی رکھے ہوئے تخت کی طرف اشارہ کیا، فرمایا دیکھو تمہارے سامنے یہ تخت رکھا ہے، تم اسے اٹھانا چاہو تو نہیں اٹھے گا، لہٰذا ہم کہیں گے اس کا خاصہ ہی یہی ہے کہ اسے کوئی اٹھانا چاہے تو نہ اٹھے، بالفاظ دیگر اس کی مزاحمت کرے، لہٰذا اس کا نہ اٹھنا ہی اس کی فطرت ہے، اور ہم کہیں گے کہ اس کی یہی فطرت یعنی مزاحمت اس کا اسلام ہے۔ زندگی کی بھی ایک فطرت ہے اور حفظ ذات اس کا تقاضا۔ لیکن میں نے عرض کیا لیکن ہماری خودی قائم بالخیر ہے۔ اسلام کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کیا ہے ہم اس کا اتباع کرتے رہیں، وہ فاطر السماوات والارض ہے اور دنیا جہاں کی ہر شے اس کی فرما بردار کہ اس نے جس راستے پہ ڈال دیا اس سے انحراف نہیں کرتی۔ زندگی محبوب ایسی دیدہ قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے۔ عشق ہی جوہر زندگی ہے، عشق ہی ہمارے جملے مسائل کا حل اور مداوع ہے۔ یہ ہمارا تعلق باہمی ہی تو ہے جس کی بدولت ہم ایک دوسرے سے ربط و ضبط اور اتحاد و اشتراک پیدا کرتے ہیں۔ انسان کا انسان سے میل جول، ایک دوسرے کی الفت اور محبت روزمرہ کی بات ہے، اور یہی بات ہے جس سے زندگی کا کارخانہ چل رہا ہے۔ ہمارا کوئی جذبہ اتنا مؤثر نہیں جتنا عشق۔ عشق کی خاطر انسان بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ عشق ہی ہر شے اور وجود کا سہارا ہے، اور عشق ہی بطور ایک اصول کائنات میں کار فرما ہے۔ وحدت الوجود کے اس عام تصور کے پیش نظر جس کا تقاضا ہے قطرہ دریا میں گم ہو جائے اور ہماری ہستی کو قید تعین سے رہائی نصیب ہو۔ عرض کیا اس کا تقاضا ہے عشق، اس لیے کہ عشق کے بغیر خودی میں استحکام پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر خودی میں استحکام پیدا کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے فنا کا کوئی جواز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جذبہ عشق میں جب ہم فنا پہ زور دیتے ہیں تو اس کا مطلب بجز اس کے کچھ نہیں کہ ہماری توجہ اس چیز پہ موجود ہے جو مقصود ہے اور جس کی خاطر ہم سب کچھ بھول رہے ہیں۔ لیکن یوں فنا کے اس عالم تصور پر استدلال کرنا غلطی ہے جس کا مطلب ہے نفی ذات۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ ہماری ہستی ہمارے مقصود سے ہے۔ صوفیہ اسلام نے بھی اس لیے فنا کو بقا سے تعبیر کیا ہے۔ گویا فنا سے مطلب ہے ہر اس مشکل اور رکاوٹ کو دور کرنا جو ہمارے مقصد میں حائل ہو، خواہ اس میں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ خوب کہا ہے علامہ نے، کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصوصیت تھی سلطانی و راہبی میں، چلی کچھ نہ پیر کلیسا کی پیری، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سیاست ہو یا معاش، اخلاق ہو یا علم و حکمت، ہماری پستی کی کوئی انتہا نہیں۔ اقبال نے فرمایا بظاہر صورت حالات بڑی یاس انگیز ہے لیکن مایوسی کفر ہے۔ دنیا میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ ضعیفوں کو قوت ملی اور آئندہ ملتی رہے گی۔ ارشاد ہوا، قرآن مجید نے کہا ہے شجر و حجر سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ فرمایا یہ صحیح ہے لیکن تم اس حقیقت کو اس طرح سمجھو، یعنی اس کا دین یا دوسرے لفظوں میں اس کی فطرت ہے نمو، لہٰذا یہ نمو ہی اس کا اسلام ہے۔ تسبیح کا مطلب ہے ذات الہیہ کی پاکیزگی کا اقرار، اور سجدہ عبارت ہے اس کی اطاعت سے۔
لہٰذا کائنات کا ہر ذرہ زبان حال سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اسی کی اطاعت کا دم بھرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کہی ہو۔ کوئی نئی بات کہی ہے تو صرف یہ کہ وہ حقیقت جسے ہم خودی سے تعبیر کرتے ہیں، جو بڑھتی پھیلتی طاقت اور قدرت حاصل کرتی ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جس کے مادی اور نفسیاتی قوانین کی نوعیت قرآن پاک نے واضح الفاظ میں بیان کر دی ہے۔ مفکرین اسلام نے البتہ اس باب میں جو غلطی کی وہ یہ کہ یہ یونانیت کے زیر اثر اس نکتے کو نظر انداز کر دیا جو خودی میں مضمر ہے۔ کہا، ہم لوگ تو خود ہی گرفتار فرنگ ہیں، یوں بھی فرنگ سے بے تعلق رہنا کیسے ممکن ہے؟ آپ نے بھی تو مغربی فلسفے کا مطالعہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کرتے تو وہ افکار و تصورات جن کو آپ نے اپنی شاعری اور خطبات میں پیش کیا ہے کہاں سے آتے؟ ارشاد ہوا، لوگ جاہل ہیں، وہ بات نہیں سمجھتے، انہیں اپنے ماضی کی خبر نہیں، وہ کیا جانے افکار حاضرہ کی حقیقی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ فلسفہ و حکمت تو خیر بڑی چیز ہے، سیاست ہی کو دیکھ لو کہ دلوں میں مغربی تصورات کا سکہ جم رہا ہے۔ ارشاد ہوا، ہند ہو یا بیرون ہند، ہر کہیں ایک سی کیفیت ہے، زندگی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے۔ مطلب یہ تھا کہ عالم اسلام میں کسی ایسی تحریک کے آثار نظر نہیں آتے جس سے اس کے زوال و انحطاط کا سدباب ہو سکے۔ ارشاد کیا، جب کوئی قوم گر جاتی ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ میں نے جاوید نامے میں لکھا ہے، مسلمان اپنی قوت تخلیق کھو کر دوسروں کی تقلید پہ اتر آئے ہیں۔ یہ قوت تخلیق ہی قوموں کے آئین زندگی اور تہذیب و معاشرت کی جان ہے۔ ضرورت ہے قوت تخلیق کی۔ اقبال نے کہا، مغرب کا نظام مدنیت انحطاط ہے۔ ہٹلر ہی کو دیکھ لو، اس کی آمریت سے کلیسا بھی محفوظ نہیں رہا۔ عالم اسلام میں بڑے بڑے جبار و قہار گزرے ہیں، لیکن ہٹلر جیسے کی مثال تو نہیں ملتی، انہیں بھی اتنے اختیارات حاصل نہیں تھے۔ اقبال نے ارشاد کیا، مسلمان اب بھی مردہ نہیں، ان میں علمی اور عملی ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے، ضرورت ہے ان سے کام لینے کی۔ عرض کیا، لیکن سر دست تو یہ حالت ہے کہ ہم سیاسی لحاظ سے مردہ ہیں اور تہذیب و تمدن میں بھی دوسروں سے دب رہے ہیں۔ ہم میں زندگی پیدا ہوگی تو کیسے؟ عام خیال تو یہی ہے کہ قومیں پیدا ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ اندلس اور ثقیلہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہی کچھ روس میں ہو رہا ہے، جہاں اسلام برائے نام ہی باقی رہ گیا ہے۔ اندیشہ ہے ہندوستان میں بھی یہی کچھ نہ ہو۔ ارشاد ہوا، اندلس اور ثقیہ میں مسلمانوں کی تباہی امت کے ایک جز کی تباہی تھی۔ امت کا وجود تو بہرحال قائم ہے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ قومیں پیدا بھی ہوتی ہیں اور مر بھی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کا بھی یہی فیصلہ۔ علامہ رک گئے، پھر فرمایا، یاد رکھو دنیا کی کوئی قوم اپنا اصول قومیت چھوڑ کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ موت جب ہی وارد ہوتی ہے جب قومیں اپنی اصول زندگی سے منحرف ہو جائیں۔ عالم اسلام کی بدولت وجود میں آیا، اس کی ہستی اسلام سے وابستہ ہے اور اسلام ہی کی بدولت اس میں پھر زندگی پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا، قانون قدرت یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو زندگی کی آرزو ہے تو اسے زندگی دی جائے۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی۔ ہوا تو پھر سمجھ لو اسلام بھی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ لہٰذا باوجود زوال و انحطاط عالم اسلام بھی پھر زندہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا۔ ارشاد ہوا، میں وطنی قومیت کا وجود تسلیم نہیں کرتا، وطنی قومیت کا تصور اسلام کے خلاف ہے۔